بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 11ویں جماعت کی اردو کے بچے جو شاعر ہیں مرزا غالب اور ان کی جو دوسری غزل ہے تشریح آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اس ویڈیو میں۔ اور مرزا غالب کی جو دوسری غزل ہے تو اس غزل کا پہلا مصرع ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ یہ ان کی غزل کا پہلا شعر ہے۔ سب سے پہلے تعارف شاعر ہے آپ کے سامنے کہ نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ غالب تخلص اور مرزا نوشہ کنیت تھی۔ غالب سے پہلے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کی حامل تھی، لیکن آپ نے فلسفہ، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا۔ ندرت بیان، تنوع اور رفت خیال ان کی شاعری کا خاصہ ہیں۔ آپ کی دیگر کتابوں کے علاوہ دیوان غالب اور کلیات غالب فارسی بہت مشہور ہیں۔ غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا اور دبیر الملک نظام جنگ نجم الدولہ کے خطابات دیے۔ پہلا شعر ہے غزل کا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو ادب میں فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ ہم پتھر دل نہیں بلکہ ایک حساس انسان ہیں۔ اگر کوئی تکلیف دے تو احساس ضرور ہوتا ہے۔ مشکل الفاظ سنگ، پتھر اور خشت معنی اینٹ ہے۔ فنی خوبی مطلع ہے کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور اس میں قافیہ اور ردیف بھی موجود ہیں۔ تشریح ہے اس شعر کی۔ اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ میرا معشوق مجھے ستانے کے بعد رونے سے روکتا ہے اور اپنے آنسوؤں کو روکے رکھنا میرے اختیار میں نہیں۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل کوئی پتھر کا تو نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ستائے اور اس پر اثر نہ ہو۔ صبر اور برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب ہم مزید صبر نہیں کرنا، اب ہم سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ ہم روئیں گے، ہزار بار روئیں گے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے گا تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ اگر معشوق ہم سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں دکھ بھی دے اور ہم روئے بھی نہیں تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ جب انسان کا دل دکھی ہوتا ہے تو آنکھیں بے اختیار برسنے لگتی ہیں۔ لفظ کوئی میں کمال کی بے رخی ہے۔ شاعر اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے محبوب سے اس قدر ناراض ہیں کہ ان کو مخاطب ہی نہیں کر رہے، یعنی ان کا نام بھی نہیں لے رہے۔ مماثل شعر ہے، شاید اسی واسطے پتھر ہوئی میری آنکھیں، جو کچھ کہ مجھے دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ شعر نمبر 2 ہے اس غزل کا، دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستاں نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو ادب میں فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے یہ ساری زمین اللہ کی ملکیت ہے، کوئی ہمیں بے گھر کیوں کر سکتا ہے، یا کوئی ہمیں کیوں کر بے گھر کر سکتا ہے۔ مشکل الفاظ ہیں، دیر، بت خانہ، حرم، کعبہ، در، دروازہ، آستاں، گھر۔ فنی خوبی صنعت تضاد ہے، دیر و حرم۔ دیر معنی آپ کے سامنے ہے کہ بت خانے یعنی غیر مسلموں کی عبادت کا، اور حرم معنی مسلمانوں کی عبادت کا۔ تشریح ہے اس شعر کی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کچھ وقت کے لیے انسان دنیا میں کسی زمین، کسی جگہ، وہ گھر کا، وہ جائیداد کا مالک بن جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا مالک ہو جائے گا، بلکہ حقیقت میں ہر چیز کا اصل مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح یہ راستے، یہ گلی کوچے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیتیں کچھ محدود وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے وقت گزاری کرنے کسی راستے میں بیٹھ گئے تو یہ راستہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ راستہ تو ایک عام جگہ ہے جس کو ہر انسان استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کوئی مندر یا کوئی مسجد نہیں جو کوئی ہمیں اٹھانے پر مجبور کرے۔ مماثل شعر ہے،
میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ شعر نمبر 3 ہے، جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں؟ حوالے شاعر ہے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو ادب میں فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ محبوب کا حسن اس چمکتے سورج کی طرح ہے جسے کوئی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا۔ مشکل الفاظ ہیں، دل فروز، دل کو خوش کرنے والا، مہر نیم روز، دوپہر کے وقت کا سورج جو چمک رہا ہو، اور نظارہ سوز جو دیکھا نہ جا سکے۔ فنی خوبی صفت تشبیہ ہے کہ محبوب کے حسین چہرے کو سورج سے تشبیہ دی۔ تشریح ہے اس مذکورہ شعر کی کہ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کو دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ مہر نیم روز یعنی آدھے دن کے سورج کی طرح چمکدار ہے کہ اسے کوئی آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا۔ نظارہ سوز ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے لاجواب حسن کی وجہ سے نظریں اس پر ٹک ہی نہیں سکتی۔ غالب فرماتے ہیں کہ جب میرا محبوب اتنا حسین ہے اور اتنا روشن چہرے والا ہے کہ اس کی طرف کسی کی نظریں ٹک ہی نہیں سکتی، اسے کوئی آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر اسے پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پردہ کرنے سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ مماثل شعر ہے، نہ پوچھو حسن کی تعریف ہم سے، محبت جس سے ہو بس وہ ہنسی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے اس غزل کا، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو ادب میں فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ زندگی میں غم اور خوشی آتے جاتے ہیں، زندگی زندہ انسان کبھی بے غم نہیں رہتا۔ مشکل الفاظ ہیں، قید حیات زندگی اور بند غم معنی غم کا قیدی۔ فنی خوبی ہے، صنعت تضاد یعنی حیات و موت۔ تشریح ہے اس شعر کی، دنیا کی زندگی میں انسان عجیب کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم، تکلیف، دکھ، درد ضرور پہنچتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان پریشانیوں اور دکھ درد سے خالی نہیں، لیکن ہر انسان کی پریشانی اور دکھ درد کی کیفیت اور نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ شاعر بھی اس شعر میں یہی فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان خوشی اور غمی دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ غم ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، بلکہ غم اور خوشی کو ملا کر زندگی بنتی ہے۔ زندگی انہی دونوں چیزوں کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ کسی غم میں مبتلا نہ ہو، تو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد ہی انسان دنیا کی تکلیفوں سے دور ہو سکتا ہے۔ مماثل شعر ہے، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ آخری شعر ہے اس غزل کا، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں؟ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو ادب میں فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے، شاعر اپنی موت پر زبان حال سے اپنے آپ کو تسکین دے رہے ہیں۔ مشکل الفاظ ہیں، خستہ معنی لاچار و بے بس، زار زار رونا بہت زیادہ رونا۔ فنی خوبی مقطع ہے کیونکہ یہ آخری شعر ہے اور شاعر نے اس میں اپنا تخلص نظم کیا ہے۔ تشریح ہے اس آخری شعر کی، غزل کے اس آخری شعر میں مرزا غالب نے اپنی موت کا ایک تصورانہ انداز پیش کیا ہے کہ جیسے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، اب ان کے دوست ان کے سرہانے بیٹھ کر رونا دھونا کر رہے ہیں، تو وہ اپنے دوستوں سے فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں، میرے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے تمہارے کون سے کام ادھورے رہ گئے ہیں، یا تمہارے کون سے ایسے کام ہیں جو پہلے چل رہے تھے اور اب میری موت کی وجہ سے رک گئے ہیں، جو تم خواہ مخواہ میں بیٹھ کر ہائے ہائے کر رہے ہو۔ جب میں دنیا میں تھا تو تمہیں میری قدر نہیں تھی، میرا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے برابر تھا، لیکن اب جب میں دنیا میں نہیں ہوں تو تمہارے ہائے ہائے کرنے اور رونے دھونے کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ اب اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کچھ کہ اب اس کا فائدہ کیا ہے اور تم یہ رونا دھونا کیوں کر رہے ہو۔ مواصل شعر ہے کہ لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں، لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں، ایک برائی ہے تو بس یہ ہے کہ مر جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی تشریح اور تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبہ اور طالبات کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔